بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کی ابتدائی رفتار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر وحی الہی کے نزول کا نظارہ دیکھنے اور اس کی کیفیات سے لذت آشنا ہونے کے بعد غار حرا سے نکلے تو قدرت خداوندی کے جلال سے بہت زیادہ اثر پذیر تھے۔ وہ ایک سہما ہوا دل لے کر گھر پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی چہیتی بیوی حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ سارا ماجرا بیان کیا جو ان پر غار میں گزر چکا تھا۔ حتیجہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا۔ وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر مکہ کے ایک عالم و فاضل شخص ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو دین مسیح کے پیرو تھے۔ ورقہ عبرانی زبان کے ماہر تھے، توریت اور انجیل پر انہیں کافی عبور حاصل تھا۔ ورقہ نے غار حرا کی کیفیت کا حال سنا اور کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ کی تصدیق کے بعد حتیجہ رضی اللہ عنہا نے شوہر کے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر ایمان لے آئیں۔ حتیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی ذاتی خوبیوں پر پہلے ہی ایمان لا چکی تھیں، اب وہ تائب ہو کر مسلمان بن گئیں۔ حتیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ، اپنے محب خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحی کے نزول کی خوشخبری سنائی۔ وہ سنتے ہی ایمان لے آئے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لمحہ بھر کے لیے شک کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ شروع میں دین اسلام کی دعوت پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ خاموشی سے اور منتخب اشخاص کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کی اطلاع دی جاتی تھی اور انہیں قرآن یعنی خدا کے کلام کی نازل شدہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی سوشل زندگی میں بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے اور مکہ کے پنچایتی نظام میں خون کے دعووں کا فیصلہ کرنے کی خدمت پر مامور تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ دولت مند بھی تھے۔ جب اسلام لائے تو 40,000 درہم سرمایہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت صاحب الرائے، متین اور پختہ کردار کے آدمی تھے، اس لیے مکہ کے لوگ انہیں بہت عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ان کا اسلام لانا دعوت اسلام کی توقیت کا باعث ثابت ہوا۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام اولون کی فہرست میں شامل ہوئے۔ دعوت اسلام کا کام کچھ مدت اس خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ نماز ادا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں چھپ کر نماز پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو چھپ کر نماز پڑھتے دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اسے اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں اس کی اجازت ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کوئی شخص اس مسلک کے اختیار کرنے میں تمہارا مزرہم نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ابتدائی متبعین نے انفرادی طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام جاری رکھا۔ آہستہ آہستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ شہر میں ایک نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور نئے دین کی دعوت کا پرچار عام ہو گیا۔ لوگ آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے۔ بعض اپنی فطرت سے مجبور ہو کر صریح مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ بعض تحریک کو جاننے اور سمجھنے کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس ابتدائی کامیابی کے اسباب یہ تھے کہ غور و فکر سے کام لینے والی بعض طبیعتیں ظہور اسلام سے پہلے ہی بت پرستی اور شرک سے بیزار ہو چکی تھیں۔ ایسے اشخاص کی روحیں حق کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔
بعض افراد یہ سوچنے لگے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دین سے منحرف ہو چکی ہیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی دین کیا تھا۔ ایسے تبائیں نے جب خدا کے پیغمبر کی بعثت کا خیال سنا تو اس کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنی روحوں کی تشنگی کو دور کرنے والا پیغام پا کر اسلام لے آئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پیغمبر اسلام کی ذاتی سیرت خوبیوں کے بہت مداح تھے، اس لیے ان کی پیش کردہ دعوت پر بلا تعامل ایمان لے آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے خدائی کلام کی اثر افرانیہ فصاحت و بلاغت کے سمندر میں رہنے والوں پر جادو سے بڑھ کر کام کرتی تھیں۔ قرآن کا انداز بیان اور اس میں بیان کیے مضامین و مطالب دلوں کی گہرائیوں میں اتر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین دلاتے تھے۔ وحی الہی کا نزول۔ اب خدا کا فرشتہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہو کر انہیں خدا کا کلام پہنچانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے سے خدا کا کلام سنتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ یہ کلام فرشتے کے غائب ہو جانے کے بعد انہیں ازبر ہو جاتا تھا۔ آپ اس کو اپنی رسالت پر ایمان لانے والوں کو حفظ قرار دیتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیرووں میں سے خدا کا کلام قلم بند کرنے کے لیے کاتب مقرر کر دیے۔ خدا کے اس کلام کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا قرآن یعنی پڑھنے کی چیز کا نام دیا گیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے متبعین قرآن کی آیت کی جو ان پر جستہ جستہ نازل ہو رہی تھیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی وحی کے نزول میں تاخیر ہو جاتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پسر مردہ خاطر ہو جایا کرتے تھے، اس اندیشے سے خائف ہو کر کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ آخر رب اکبر نے ایک پیغام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اندیشوں کو دور کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ خدا کے اسی پیغام کی حامل ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاخیر وحی کے سبب سے پیدا ہونے والے اندیشوں سے نجات دلائی۔